ہم نے رمضان کے درمیان نوافل کا بہت اہتمام کیا ہے، سنتیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھا ہے، تراویح پڑھی ہے۔ ہم تیرے بارگاہ میں بہت زیادہ نوافل کا اہتمام ہم نے کیا ہے، اور ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تو نے یہ فرمایا ہے اپنے حبیب کے ذریعے، اور تیرا وہ وعدہ ہے کہ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یتقرب العبد الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ بہر الہ قرآن میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو مومنین ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ٹوٹ کر کے تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہماری جان، ہماری اولاد، ہماری ساری دنیا کی چیزیں، یہاں تک کہ ہماری جان سب تجھ پر قربان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہزاروں گنا زیادہ تجھ سے ہم ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں بار الہ، اس لیے کہ تو نے فرمایا ہے کہ مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر کے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن تو نے اپنے حدیث قدسی میں یہ فرمایا کہ بندہ جیسے مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ میرے مالک تو نے کہا ہے کہ نوافل کے ذریعے یتقرب العبد بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اس سے مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی مانگ کو پوری کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو پناہ میں لے لیتا ہوں۔ بہت ساری احادیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے کہ جبریل ادھر آؤ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، ہندوستان کے اندر فلاں صوبے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں گھر میں فلاں شخص ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں جو اس گلوب پر بکھرے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی نظر کرم اور اس کی محبت ان کے ساتھ ہے۔ جبریل سے کہتے ہیں کہ تو اس سے محبت کرنے لگ، جبریل کہتے ہیں بار الہ آپ جس بندے سے محبت کرتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرنے لگا۔ پھر جبریل امین فرشتوں کا خصوصی اجتماع ایمرجنسی کال پر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، فلاں محلے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں گھر میں فلاں شخص ایسا ہے جس سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرنے لگو، اور پھر ملائے اعلیٰ میں اس کے لیے محبت کا ایک سماں بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس رمضان کے ایام میں کہ ان بندوں میں ہمیں شامل فرما جس سے تو محبت کرنے لگا ہے۔ ہم نوافل کو چھوڑیں گے نہیں، رمضان میں ہم نے جیسے نوافل کا اہتمام کیا ہے سال بھر نوافل کا اہتمام کریں گے، اس لیے کہ ہم کو یہ گر معلوم ہو گیا ہے کہ جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے قریب ہوتا جاتا ہے، تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ رمضان ہم سے یہ عہد دلاتا ہے کہ رمضان بھر تم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھا، تم جب افطار کر رہے تھے تو اللہ کو یاد رکھا، تم نے دعائیں کی، تم جب تراویح کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کو یاد رکھا، تم جب سحری کے لیے اٹھے تو اللہ کو یاد رکھا، تم جب رات میں شب قدر کو تلاش کر رہے تھے تم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھا، تسبیحات پڑھیں، تحلیلات پڑھیں، تکبیرات پڑھیں، تم نے اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی۔ یاد رکھنا چاہیے ہم تمام کو، عہد کرنا چاہیے ہم کو کہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت موجود ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ رمضان تو ختم ہو جانے والا ہے، وحدہ لا شریک، ہمیشہ ہے، زندہ و جاوید ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ ہم اس رب کی عبادت کرنے والے اس رمضان میں تھے تو اس کے بعد بھی اذکار کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھیے میرے مالک تیرے حبیب کے ذریعے ہم کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ تو ان بندوں کو یاد کرتا ہے جو تجھ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان کی سعادت اس سے بڑی کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرنے لگے تو اللہ رب العزت بھی اس کو یاد کرنے لگے۔ حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ ایک حقیر فقیر بندہ، گنہگار بندہ، بہت ساری کمزوریوں کا مرکب بندہ جب اللہ رب العزت کو رات کی تنہائی میں اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت عرش الہی پر اس کو یاد کرتا ہے، اس کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو یاد رکھے تو اللہ رب العزت کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل میں مجھ کو یاد رکھتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنا جو عرش بنایا ہے وہ عظیم ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض،
اس عرش کے اوپر جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان کو محیط ہے۔ اللہ کا جلال کیا ہے، اس کا جمال کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی جبروت کیا ہے، ہمارا جو دماغ ہے بہت کم سمجھ سکتا ہے، لیکن بہت عظیم ہے ہمارا رب۔ تو فرمایا عرش الہی کے سائے میں اللہ رب العزت کے انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ لیکن فرمایا وہ بندہ بھی اس سائے میں جگہ پائے گا، رجل ذکر اللہ خالیا فذرفت عینا، اللہ رب العزت کو تنہائی میں یاد کیا، اس کی عظمت کو، اس کی بزرگی کو، اس کے کمال کو، اس کے انعامات کو، اس کی نعمتوں کو، اور اس کی آنکھ چھلک پڑی، وہ رونے لگا اللہ کی محبت میں، اس کی قربت میں، اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈرنے کے پوزیشن میں۔ اگر وہ اللہ رب العزت کو رات کی تنہائی میں یاد کر کے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، عرش الہی کے سائے میں اس کو جگہ ملنے والی۔